لوگ اسلام کے خلاف کام کر رہے تاکہ انہیں فائدہ ہو، تاکہ شہرت ملے. مثال کے طور پر اسلیمہ نسرین، یا آپ دیکھیں یہ سلمان رشدی، یا دیکھیں ارون شوری، یا کشونت سنگھ. تو یہ صرف وجہ ہے، لیکن وہ جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان لوگوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیا. سب سے بہترین پلان کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. جتنا بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، WTC ہوا، اسلام کے خلاف ہوا، تو بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. آج کی میڈیا خواتین کے خلاف بات کر رہی ہے اسلام میں، پھر بھی آپ دیکھتے ہیں خواتین، غیر مسلم خواتین اسلام قبول کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. کتنا بھی وہ اسلام کے خلاف پلاننگ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پلان کر رہا ہے. سب سے بہترین پلان کرنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں آپ کو درخواست کروں گا کہ اپنے نشستوں میں بیٹھے رہیں. ایک راؤنڈ سوال جواب کا پھر سے ہوگا. ایک سوال یہاں سے ہوگا، پھر اس کے پیچھے سے ہوگا، اور ایک سوال آخری بہن سے ہوگا. ایک غیر مسلم بھائی یہاں پر موجود ہیں، وہ سوال کر سکتے ہیں. ایک غیر مسلم سے سوال حاضرین سے درخواست ہے کہ اپنی نشستوں میں بیٹھے رہیں پلیز. جزاک اللہ. السلام علیکم، میرا نام رتن سنگھ ہے. میرا ایک سوال ہے کہ ایک ہندو اور ایک مسلم جو اپنے اپنے نیموں کو سب مانتے ہیں، لیکن اپنے نیموں کو سب مانتے ہیں، تو میرا یہ سوال ہے کہ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ویسٹرن کلچر ہم سبھی کو بگاڑ رہے ہیں؟ یہ کہاں تک صحیح ہے، غلط ہے؟ کہ یہ کیونکہ ویسٹرن کلچر کو ہم لوگ کو ماننا چاہیے کہ اپنے اپنے نیموں کو ماننا چاہیے، اپنے اپنے مذہبوں کو ماننا چاہیے. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہم ہندو اور مسلمان بگڑ رہے ہیں ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے سے، کیوں ہم ویسٹرن کلچر کو فالو کریں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھو، کوئی کلچر کو کہنا کہ یہ چیز، سب چیز ویسٹرن خراب ہے یا سب چیز اچھی ہے، ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ وہ چیز جو ویسٹرن کر رہے، کچھ چیز اچھی ہے، کچھ چیز بری ہے. ویسٹرنرز نے تحقیق کر کے گاڑی بنائی، ٹیلی فون بنائے، موبائل بنائے. جو چیز اچھی ہے اس کو تسلیم کرو، جو چیز غلط ہے اسے پھینک دو. ویسٹرن کلچر اس کی وجہ سے واحد گری بھی ہے. آپ دیکھیں گے ایڈورٹیزمنٹ ہے نا، آپ ہر ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھیں گے اکثر خواتین ہیں. موٹر سائیکل کے ایڈورٹیزمنٹ خواتین، اور کتنے موٹر سائیکل خواتین چلاتی ہے. کون چلاتا ہے موٹر سائیکل؟ مرد. تو عورت کیا کر رہی ہے اس میں؟ یما کے ایڈ دیکھو، موٹر سائیکل کے ایڈ دیکھو، گاڑی کے ایڈ دیکھو. اور مجھے کسی نے کہا تھا کہ ایک ویری فیمس ایڈ تھی BMW. اور BMW کا نام ہے BMW، ایک بہت پاپولر کار ہے، جیسے مرسڈیز ہے، نوجوانوں میں فیمس ہے BMW، باقی لوگوں میں مرسڈیز. وہ مرسڈیز کی ٹکر کی ہے. اس کی ایک ایڈورٹیزمنٹ تھی، کسی نے کہا مجھے، فیمس ایڈورٹیزمنٹ. وہ مرسڈیز کار کے آگے ایک خاتون کھڑی ہے بہت کم کپڑے کے ساتھ، بکینی میں کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ، ہو دا ڈرائیور دا کار. آؤ چکھو. کس کو؟ لڑکی کو یا گاڑی کو؟ وہ کیا کر رہے؟ اپنی والدہ کو بیچ رہے، اپنے بہن کو بیچ رہے، اپنی بیوی کو بیچ رہے. تو یہ تہذیب جو ہے، جو انسانیت کے خلاف ہے، وہ تہذیب کے خلاف ہونا چاہیے. جو چیز کلچر میں صحیح ہے اس کو اپناؤ، جو چیز غلط ہے اسے پھینک دو. تو یہ کہنا سارے چیز ویسٹرن میں خراب ہے، یہ غلط ہے. جو چیز اچھی ہے اس کو لو. تو افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ ویسٹرن کلچر کو سمجھتے ایک دم عمدہ کلچر ہے اور دھیرے دھیرے اس کے طرف جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں ان لوگوں سے کہنا چاہیے کہ پہلے آپ تحقیق کرو کہ جو چیز آپ کو فالو کرنا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، وہ انسانیت کے فیور میں ہے کہ نہیں. جو فیور میں صحیح حق کی بات ہے اس کو قبول کرو، جو نا حق کی بات ہے اسے چھوڑ دو. پیچھے جو بھائی صاحب کھڑے ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں، پیچھے والے مائک پر. سے کھڑا ہو گئے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، میرا سوال یہ ہے کہ مسکوات الشریف حدیث پیج نمبر 2102،
اس حدیث ایک بار پھر سے دہرائیں، کیا بولا آپ نے؟ مشکات شریف حدیث پیج نمبر 2102، اس حدیث پاک پر ذرا غور فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک قوم آئے گا اور قرآن کو تیر کی مانند سیدھا کرے گا۔ ایک قوم آئے گا اور قرآن کو تیر کی مانند سیدھا کرے گا۔ سوال اٹھتا ہے، کیا قرآن پہلے سے سیدھا نہیں ہے تو پھر ایسا کیوں فرمایا گیا؟ اس کو تھوڑا خلاصہ کیجئے۔ بھائی صاحب نے حدیث پیش کی مشکات شریف کی، پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مشکات کی ساری حدیثیں صحیح نہیں۔ آپ کو شاید حدیث کا علم ہر مسلمان کو اتنا گہرا نہیں۔ مشکات کی حدیث سارے حدیث ہی صحیح نہیں۔ صحیح بخاری کی ساری حدیث صحیح ہے الحمدللہ، صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے، جتنے باقی حدیث شریف کی کتاب ہے مثال کے طور پہ ابو داؤد، سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، یہ سارے حدیث ہی صحیح نہیں۔ ہمیں تحقیق کرنا چاہیے حدیث صحیح ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے مشکات کی ساری حدیث صحیح نہیں ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، آپ جو کہہ رہے کوئی قوم آئیں گی اور تیر کی طرح قرآن کو سیدھا کریں گی، آپ کا ترجمہ صحیح ہے کہ نہیں مجھے پتا نہیں، تو پہلے اس سوال کا جواب دینے کے لیے تحقیق کرنی پڑے گی حدیث صحیح ہے کہ نہیں۔ دوسرے طور پر آپ کا ترجمہ صحیح ہے کہ نہیں، تیر کی طرح قرآن کو صحیح کریں گی یا ایسی قوم آئیں گی جو اسلام کی طرف لوگ کو لے کے آئیں گی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ صحیح نہیں، آپ کو ترجمہ صحیح کرنے پڑے گا اور حوالہ بھی دینے پڑے گا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، اور پھر آپ یہ سوال کر سکتے۔ آخری سوال جو ہے گا بہنوں کی طرف سے۔ بہنیں سوال کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال ذاکر بھائی سے ہے کہ ہمارے یہاں اسلام کو ایک نیا شکل دیا گیا ہے، وہ تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے، جس میں مسلمان جو ہیں وہ 40 دن اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں رہتے ہیں، اور پھر اس میں ایک ایسی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، جھوٹی حدیثیں اس میں بھری ہوتی ہیں، فضائل مال یا پھر تبلیغی نصاب کے نام سے وہ مشہور ہے۔ آپ اس کے بارے میں برائے مہربانی تھوڑا سا واضح کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ فاتحہ جو لوگ کرتے ہیں اور اس کو یہ صحیح سمجھتے ہیں بالکل، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ حالانکہ ایسے سوال کا جواب میں اکثر دیتا نہیں ہوں، کیونکہ میرا فن جو ہے وہ اسلام اور دیگر مذاہب، کیونکہ آخری سوال اور خواتین کی طرف سے ہے، لوگ یہ نہیں کہنا چاہتے خواتین کے حوالات کا جواب میں نہیں دے رہا ہوں۔ میں نے سوال پوچھا کہ تبلیغ جماعت جو ہے ایک جماعت ہے ہمارے مسلمانوں میں، ہندوستان میں خصوصاً، وہ تبلیغ نصاب پڑھتی ہے جس کے اندر حدیث مکسچر ہے۔ آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ تبلیغ نصاب یا فضائل اعمال جسے کہتے ہیں، اس کے اندر وہ کتاب ہے جو مولانا زکریا صاحب نے لکھی تھی، اس کے اندر مکسچر ہے، صحیح حدیث بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، قانی قصہ بھی ہے، تو اسے سارے حدیث کو ماننا اور سارے حدیث پہ عمل کرنا صحیح نہیں۔ ہمیں عمل کرنا چاہیے صحیح حدیث پہ، صحیح حدیث ہماری حجت ہے۔ ان کے لیے اگر آپ ضعیف حدیث جاننا چاہتے ہیں یا ضعیف حدیث دوسرے حدیثوں سے مل کے صحیح ہو جاتی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن باقی موضوع حدیث یا ضعیف حدیث کو حجت قائم کرنا یہ اسلام کی شریعت کے حساب سے صحیح نہیں۔ ہمیں عمل کرنا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث پہ۔ ان کے لیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے۔ تو یہ اسی لیے یہ افسوس کی بات ہے کچھ مسلمان ایسے کتابوں جیسے تبلیغ نصاب ہو اس کو قرآن سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جو غلط ہے۔ ہمیں قرآن پہ عمل کرنا چاہیے اور صحیح حدیث کی کتاب جیسے میں نے کہا صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ان کے سارے حدیث ماشاءاللہ آپ کو محدث ہونے کی ضرورت ہی نہیں، سارے حدیث صحیح ہے۔ پھر آپ جا سکتے ہیں سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، ایسے کتابیں ہیں جن سے انشاءاللہ ان میں اکثریت حدیثیں صحیح ہے، سارے نہیں تو باقی کتابوں سے، تو ان کا مطالعہ کرے تو امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ اور ہوگا۔ وہ جو لوگ کمپیریٹیو ریلیجن کے ہیں اور تحقیق کرنے کی وجہ سے کچھ باقی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو سوال تھا کہ 40 دن، ایسا کوئی میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کدھر جاؤ، یا کوئی صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کام چھوڑ کے کچھ جانا چاہیے، یا گشت ہوتا ہے ہفتے میں 1 بار، مہینے میں کم از کم 2 بار، سال میں کم از کم 3 دن، زندگی میں کم از کم سال میں 40 دن، مہینے میں 3 دن، زندگی میں کم از کم 1 بار 4 مہینے۔ یہ سب چیز کچھ قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں ہے۔
कुरान से साबित नहीं। लेकिन हमें हमारे मुसलमान भाइयों से प्रेम से पेश आना चाहिए। अफसोस की बात है कि हमारे